معاشرہ ذی-الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی-الحجہ کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی-الحجہ کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی، اور یہ 10 راتیں ذی-الحجہ کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی-الحجہ سے لے کر 10ویں ذی-الحجہ تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی-الحجہ کی۔ تو یہ ذی-الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے، انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، 6 پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا۔ آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا، تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا۔ دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک میں یہ بھی، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو
آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے، ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، تین ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی، مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا؟ اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا، چار لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے۔ کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا، وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا۔ آج ہزار گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی۔ اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھ لینا، ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں۔ اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں۔ اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر، اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا، یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا۔ صدقہ کرو، سال بھر کرو، منع کس نے کیا؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا۔
باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈے چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کی۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تیوہاروں میں سے ایک تیوہار ہے، یعنی اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو اور جتنے شعائر اللہ ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، 2 درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں، جان تو ان کے اندر بھی ہے۔
لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے۔ یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل، بھینس، یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا ایک ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے، کتے کو دیکھے تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتے ہیں، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں۔ بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیر سے برکت رکھا، یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں، بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ۔ جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ، کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو، گواہ رہو قربانی کے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو
تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ، 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے۔ تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزو، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں، تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو۔ کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی، بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے۔ اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو۔ اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا، پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی، ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقوی دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کی کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے،
لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا تیسرے پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ چاروں الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد دلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا اور کبوتر لیا تھا اور مور لیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 4 پرندوں، اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے۔ قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں۔ کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے۔ شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھاوے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے۔ یہ مور کی عادت ہے۔ اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے، محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے۔ دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے۔ آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے۔ ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا۔ مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی،
جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غار، پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے، اسی میں وہ اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شہوت۔ تیسری چیز دوستی۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے، کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو، اچھے وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو دوستی ہے، دوستی سے بچو۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست بناؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے، وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی۔ 19 پارے کی شروع کی آیتیں ہیں، وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی، فقط دوستی کیا تھا بس۔ یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں، کام نہیں کیے، کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے، آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں، لگائے نہیں پھر بھی خوشبو آتی، یہ صحبت کا اثر ہے۔ دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے، دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلاتا، دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے، ورنہ دوستی کیا ہے، کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے، وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس۔ تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں، تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں۔ سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے، تمہاری طاقت۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے، کب آ رہا ہے فلاں، کب آ رہا ہے، اس کے انتظار میں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں پڑا ہوا رہتا، کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے، ظاہر سی بات ہے اے ٹی ایم ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا، وہ بیمار پڑا رہا، 1-2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ عزیزان گرامی یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں، وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں۔ کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی، دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی، دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی۔ تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا، یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں۔ وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں، وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے نکل پڑے۔ دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزو، دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی، کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے، ہر درد میں، ہر دکھ میں۔ دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی۔ بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے۔ میں تو نوجوانوں سے کہوں گا تمہیں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں، ان سے بچو، ان سے بچو۔ لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے، فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے، اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ فیس بک پہ دیکھو، فلاں جگہ پر دیکھو، لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں، میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، تو یہ معلوم نہیں یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوستی یہ خطرناک ہے، میں کسی اور موقع پر عرض کروں۔ اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا، خوبصورتی کا دکھاوا، یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا، اس کو کہتے ہیں شرک اکبر، اور ایک ہے شرک خفی، اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے، گویا کہ تم خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ واعظ اللہ رب العالمین۔ تکبر اور ریاکاری، دکھاوا، یہ چیزیں بہت ہی خطرناک۔ اب سمجھ کر کے چلیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا، واقعہ ذہن میں ہے، 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا، پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے، کٹے ہوئے، ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے ظاہری طور پر،
ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا، ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا۔ جب یہ چار چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا، اس کے لیے حکمتیں۔ آج تم ان چیزوں کو ذبح کرو، اسی لیے حکم بھی یہی ہے۔ اب حج کے موقع پر بھی جب بندہ وہاں پر مینا میں کنکریاں مارتا ہے، رجم کرتا ہے، وہاں کون سا شیطان ہے؟ کیا سینگ لگا ہوا کوئی بڑا شیطان کھڑا ہے؟ وہاں تو پتھروں کے پلر ہیں اور چھوٹی کنکریاں ہیں آپ کے ہاتھ میں، جب آپ مارتے ہیں تو پلر کو مار رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ تو ایک سنت تمہارے سے کرائی جا رہی ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب بندہ وہاں پر کنکری مارے تو یہ تصور کے ساتھ مارے کہ میرے اندر جو شیطان ہے میں اسے مار رہا ہوں، جو ہمہ وقت مجھے یاد خدا سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے کنکری مار رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر تمہاری کنکری قبول ہوئی اور نیت قبول ہوئی تو مولا پوری زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا۔ تم نے مار دیا وہاں پر۔ اسی طرح قربانی کرنے کے وقت، چھری چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہ اے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید الاضحیٰ میں سب ذبح کر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تم دیکھو گے وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں گی۔ قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہیں انہیں ذبح کر۔ ظاہر سی بات ہے سامنے ایک جانور ہے، جانور کو تو ہم ذبح کر رہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی۔ تو نیتیں اچھی کرو، اسی کے اعتبار سے ذبح کرو۔ اے میرے عزیزو، آج کے حالات میں یہ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا۔ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، قربانی ہو، یہ سب اسلام کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں، ان کو برقرار رکھو اور پوری آن شان بان کے ساتھ ادا کرو۔ میری طرف سے کہیں پر بھی میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کر کے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، حیرت ہو رہی ہے، مارکیٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے، جگہ جگہ پر اب 7 حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ جو بکے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے اب بھی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھ لینا گھر میں، عید چھوڑ دو چاشت کی نماز پڑھ لو گھر، چاشت کی نماز۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر فرض نمازیں نہیں ہیں اور چاشت پڑھا رہے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جو بیچارے سال بھر میں ایک عید کو تو برقرار رکھے، اس کو بھی ختم کرو گے تو اسلام ان کے ہاں بچا کیا؟ کچھ گھروں میں گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھو ان کی نمازیں تو صرف عیدوں میں باقی رہ گئی، عیدوں میں تو مسلمان نظر آتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک بار بھی نظر نہ آئے، ختم کر دو ساری چیز۔ عزیزان گرامی، اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ یا حکومت وقت وہ جب کسی مندر کو پوجا کرنے کی گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے کہ اس طرح سے تم اپنی پوجا پاٹ کرو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، تو ہم میں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا ہمارے لیے بھی کوئی گائیڈ لائنز جاری کر دی جائے، ہمارے لیے بھی۔ ظاہر سی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ حالات آج وبا کے پھیلے ہوئے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں جیسے کہ حکومت کے بہت سارے معاملات ہیں کہ ایسے ایسے طریقے سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی جو بھیڑ بھاڑ ہے اس طرح کی نہ کر کے کوئی تو گائیڈ لائنز جاری کر۔ یہاں افسوس مجھے ان لوگوں کا نہیں ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس ان لوگوں کا ہے ہماری جماعتوں میں منافق بیٹھے ہوئے، ہماری جماعتوں کے وہ دغلے قسم کے لوگ جو لوگوں کے درمیان آ کر کے پیر پرستی اور لوگوں کو اپنا مرید بنا کر یا اپنا گرویدہ بنا کر کے ان کو شیطانی جال میں پھنسا کر کے اسلام کی روح ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے عزیزوں ایسے بہت سارے لوگ، وقت آنے پر میں آشکار کروں گا ضرور، اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں میں بھی اگر خاموش ہو جاؤں تو قیامت کے دن میری بھی گردن پکڑی جائے گی۔ جب سارے لوگ اس طرح سے امت مصطفیٰ کو بزدل بنا رہے تھے، مجھے اگر پوچھا جائے تو میں اتنا تو عرض کروں گا کہ مولا میں نے جو میری استطاعت تھی وہ میں نے عرض کر دیا۔ یہی میں کہوں گا اللہ کے نبیوں کو بھی یہی حکم تھا، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل کرنا قوم کا کام ہے، میں نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔
ہم پر ہے صرف پہنچانا، اب قوم کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہا تو سب کی گرفتاری ہو، سب کی پکڑ ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، ان تمام معاملات میں اپنے حقوق کے ساتھ جیو۔ دین اسلام کے لیے اب آگے آنے والے خطرے اتنے شدید ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے، بعد میں آنے والے بچوں کے لیے، نئی جنریشن کے لیے اتنے خطرے ہیں کہ وہ اپنے دین پر کیسے قائم رہیں گے۔ جانتے ہیں آپ، آج میں بھی 8 دن پہلے ایک اخبار یہ بھی دیکھا کہ اب ایک نیا ناٹک یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ جو کورونا وائرس سے ریکور ہو کر کے آیا ہے، پازیٹیو آیا تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا، صحیح ہو کر کے آیا ہے، امریکہ میں اور کچھ یورپ کی کنٹریز میں یہ کام چالو ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے یہ اینٹی باڈی والا ہے۔ اینٹی باڈیز، اینٹی باڈی کا مطلب ہے کہ اب اس کو یہ بیماری نہیں پکڑ سکتی، اس کی باڈی مضبوط ہو گئی۔ اب اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ پوری بحث چل رہی ہے دانشوروں کے بیچ میں۔ ہماری قوم کو اس تمام چیزوں کا خطرہ محسوس کرنا چاہیے۔ اینٹی باڈی کیا مطلب اینٹی باڈی کا؟ کہ اب وہ بیماری اس کو نہیں آئی، ٹھیک ہے، اتنے پر ہوتا تو بات ختم تھی، لیکن حکومتیں اسے ایک سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، کارڈ، تم کورونا وائرس سے پیڑت تھے، ریکور ہو کر کے آئے، ایک کارڈ تمہیں دیا جائے گا، جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے ویسی وہ کارڈ۔ اب اس کے لیے کیا سہولتیں ہیں؟ سننے میں یہ آیا کہ اس کے لیے سہولتیں ہیں کہ وہ علل اعلان کہیں پر بھی پکنک پوائنٹ پہ جائے، کسی بھی جگہ سفر کرے، اس کے لیے پابندی نہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ کارڈ ہے، اینٹی باڈی کا کارڈ ہے۔ اور جس کے پاس کارڈ نہیں اس کے لیے پابندی ہے کہ تم اس طرح کی بھیڑ میں نہیں جا سکتے، تم پکنک پوائنٹ پہ نہیں جا سکتے، تم بازاروں میں نہیں جا سکتے، تم سفر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا آئندہ چل کر کے ہر سفر پر بھی یہ ایئرپورٹ میں وہ کارڈ پوچھیں گے تمہارے پاس۔ یہاں تو ابھی نہیں آیا، باہر ملکوں میں یہ اینٹی باڈیز کا یہ کام شروع ہو گیا۔ اب اس پر بحث بھی یہ ہو رہی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کارڈ والا سسٹم ہوا تو 2 طبقے ہو جائیں گے، ایک وہ لوگ جو اعلیٰ قسم کے اینٹی باڈیز ہیں، یہ ان کے پاس کارڈ ہے، یہ کہیں کا بھی سفر کر سکتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہر جگہ نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زبردستی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، ہم کو بھی کورونا ہوا ہے، ہم کو بھی کورونا ہوا ہے، اور واپس آ کر کے ہم کو بھی وہ کارڈ ملے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کی آڑ میں بہت سارے سخت احکام آئیں گے، بعد والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے۔ اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ صرف جمعہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کے پاس کارڈ ہے، یہ تو غلامی کے زمانے میں دوبارہ آ جائیں گے۔ اس طرح کی غلامی انگریزوں کے دور میں بھی نہیں تھی، اس طرح کی غلامی میں پھر دوبارہ آئیں گے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بیدار رہے، میرا یہ میسج ہر ایک ذی شعور کے لیے ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں، میں سارے طبقات کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے یہ بہت ہی گمبھیر وقت ہے سوچنے کا۔ تمہاری آزادیاں ختم ہو چکی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم آزاد ہیں نا، یہ کہنے کو ہے، ہماری آزادیاں جا چکی، تمہیں معلوم بھی نہیں۔ مجھے میرے قانون نے آزادی دی تھی کہ تمہارے باپ کا، ماں کا، بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہوا ہے تو تم اپنے دین، اپنے مذہب کے مطابق لاش لے جاؤ، اپنے قبرستان میں دفن کرو، جیسا تمہارا مذہب کہتا ہے۔ یہ آزادی تھی کہ نہیں؟ یہ آزادی ہم سے آج چھینی گئی ہے، بیماری کے بہانے، اگر بیماری کے نام پر یہ آزادی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تم اپنی باڈی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، غسل بھی نہیں دے سکتے، کفن بھی نہیں، اسے دفن کرو، ساری چیز ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج اسی لیے تو سارے کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں، بیماری کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، اسی طرح یہ تمام معاملات ہوتے رہے تو بعد کے حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا اپنے شعائر کی حفاظت کرو۔ آج اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے تو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو۔ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے تمام شعائر بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سہولتیں عطا فرمائے، رب ذوالجلال یہ پھیلی ہوئی وبا اور بلا کو ختم فرمائے۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا،
اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت حاجرہ کے پاس۔ جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلیں، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا۔ اور یہ جو تاریخ ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کی ہے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس، اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت حاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت حاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے۔ اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں نے، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر
ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، جو قدمہ رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے۔ کیا ہے؟ ذبح عظیم۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے یہودیوں کا، یہودی جو ہے اتنے سالوں سے اسی گھن چکر میں ہیں، وہ یہ نہیں مانتے قربانی ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے یہ مانتے ہیں، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے باپ ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا یہ لوگ بنی اسرائیل، تو کہتے ہیں جو ذبح ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ اسی پٹی پڑھاتے ہوئے اتنے سال ان کے گزر گئے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، پہلے وہی تھے، اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا، یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں، لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کے آئے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے، بچپن میں یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ خانہ کعبہ میں یہ نذر کر لیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے قربانی دوں گا۔ کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت
عبداللہ کی۔ پھر جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، جان ذبح نہیں کی جاتی، قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے باپ بھی ذبیح ہیں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح ہیں۔ تو ذبیح کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ لہذا دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ کریم ان واقعات سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آداب کو دیکھ کر شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چوں چرا تک نہیں کہا تھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ گھر کی تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں۔ ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی اولاد کی قربانی بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تب بھی ایک بڑی آزمائش ہوئی ہے۔ وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ شادی کر کے جس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن ان دونوں نبیوں کی زندگیاں بڑی قربانیوں سے گزری ہیں، بڑی قربانیوں سے، لیکن ہر چیز میں یہ ثابت قدم رہے۔ سورہ صاد آج ہم نے جو تلاوت کیا اس میں مختصر سی بات رہ جائے گی ورنہ تفسیر میں، کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں، حضرت صبر ایوب، کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں۔ یعنی ہر از اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کیں، اور ان کی اولاد بھی دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے۔ اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کٹ کے گرتے تھے، بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا گیا بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو، ایک اور چیز ہوئی تھی، حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھیں، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ، وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی۔ بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے، یہ چلی گئیں، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے۔ وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ابلیس لعین تھا۔ خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاؤک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں، پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے۔ یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر
دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے، یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے. اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں. عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں، کمزور ہیں. ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی. ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں. بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے. بچہ تمہارا ہے یقیناً. بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں. سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے. کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہیں. ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو. ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں. پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا. کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں. یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم. ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں. عقل سے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا. ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے. ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں. یہاں حضرت بی بی جمیلہ، بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا. ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، وہ علاج کر دیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم میں. کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں. انہوں نے قسم کھا لیا، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے. اپنی بیوی کو انہوں نے توبہ کر لیا. اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی. یقیناً وہ ابلیس تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب. انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا. اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے. حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی. اور پھر ان کو حکم ہوا دوسرا پیر زمین پر مارو. صحت یابی کے ساتھ جب انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا، اللہ نے ان کے جتنی اولاد، ان کی اہل و عیال جو بھی ختم ہوا تھا سب کو دوبارہ زندہ فرمایا، سب کو واپس لوٹایا. تم امتحان میں کامیاب ہو. آج کے پارے میں ہم نے امتحانات ہی پڑھا ہے، اس کے بعد پوری نعمتیں. بلکہ اللہ فرماتا ہے جتنا ان کے پاس تھا مثلہم، اتنا ہی ہم نے اور ان کو بڑھا کر کے دیا. سب اپنی جگہ پر. لیکن ایوب علیہ السلام اپنی قسم کے لیے بیٹھے تھے تیار کہ 100 کوڑے تو مارنا ہے ابھی. حالانکہ اتنی وفادار خاتون کے سب دور ہو گئے تھے لیکن بیوی دور نہیں ہوئی. لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر. وہ نبی ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ تمہاری طرح صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم کرتے رہے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، ان کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. لیکن رب ذوالجلال کو رحم آیا، کہا میرے بندے کی بیوی اتنی خدمت کرتی رہی، اب اس کو 100 کوڑے مارے گا تو یہ مر جائے گی. اللہ نے فرمایا جبرائیل کو جائے، جبرائیل جاؤ ایک جھاڑو لے جاؤ، جنت سے ایک جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہیں.
100 کاڑیاں اور دے دو ایوب کو اور کہو اس سے ایک بار اپنی بیوی کو مارے اس کی قسم پوری ہو جائے. اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لو اس جھاڑو کو. حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لے کر کے ایک بار مارا اور پھر اللہ نے فرمایا اب تمہاری قسم کا کفارہ نہیں, تم نے جو قسم کھایا تھا وہ قسم پوری ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی نے قسم پوری کی. آپ کے لیے ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے ایسی قسم کھائی تو جھاڑو مت اٹھاؤ. ہاں, کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا قرآن میں. تم نے اگر کوڑے کی قسم کھائی تو کوڑا بعد میں پڑے گا, پولیس پہلے آئے گی. ویسی قسم کھاؤ بھی مت, اس لیے کہ ایسی اجازت بھی نہیں ہے, ایسی اجازت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرمائے. رب کریم ہمیں قرآن عظیم کی تفسیر اور اس کے مفاہیم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج قرآن عظیم کے 23 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے دیکھتے قرآن کا آخری حصہ آ چکا ہے. محض 7 پارے اور تلاوت کے رہ گئے. اللہ ہمیشہ ہمیں قرآن کے ساتھ لگائے رکھے. آج ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے, سورہ صافات, سورہ صاد, سورہ زمر. اس میں سورہ یاسین کے متعلق تقریباً مومنین جانتے ہیں کہ آج ہم نے وہ سورہ تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین. ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے, یعنی دل ہے. اب دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. دل جو ہے رئیس کی حیثیت رکھتا ہے, امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر. اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے, دل کی حیثیت ہے. اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں. مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے, فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا گیا. اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے. صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں. اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے, اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا. اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا, اس کو ایسی جگہ پر ہے اور سورہ یاسین پڑھے, اس کے لیے دوا بھی ہے, غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے. سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے. اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا, اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. ہاں, اس کی بخشش ہو چکی ہوگی. اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو, یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا, نزع کا وقت ہے, سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں, ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. یہ روایت کئی احادیث میں ہے. امام احمد نے, حضرت یہ ابو داؤد نے, نسائی نے, ابن ماجہ نے, سب نے اس کو روایت کیا. اور
یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزا کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزا میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزا کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزا کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس